الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام المتقین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی دعائیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے اور آپ کو سمجھنے، اس کے بعد ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی مہلت عمل ہے۔ یہ بندہ مرد ہو یا خاتون ہو، جو اس دنیا کی زندگی میں عمل کریں گے اس کے مطابق نتائج کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اعلان فرمایا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے ہے، جو برا عمل کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے وساریعوا، دوڑو اللہ کی جنت کی طرف اور اس کی بخشش کی طرف۔ وہ جنت جس کی کشادگی زمینوں اور آسمانوں جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے دوڑو۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ دوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی جتنی صلاحیتیں، اسباب اور وسائلیں سب لگا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے نام پر دی جائیں اور جنت میں ایک پاؤں رکھنے کی جتنی جگہ مل جائے، یہ بڑی کامیابی کا اعلان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے کہ دوڑو، دوڑ کر چلو، مغفرت کرواؤ اپنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بخشواؤ اور جنت کما کر آ جاؤ۔ دوسری جگہ اعلان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جیسے دنیا کے زندگی کے معاملے میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دنیا بھر کی صلاحیتیں اور قوتیں بندے لگاتے ہیں، لیکن اعلان یہ ہے کہ سبقت کرو جنت کمانے میں، سبقت کرو اپنے آپ کو بخشوانے میں۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا سودا تو بھلی بات ہے، بہتر بات ہے۔ اگر یہ کام نہ ہو سکا تو یہ زندگی ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کامیاب کون لوگ ہیں۔ آپ کا اور ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو۔ اگر غریب ہو تو مال کماؤ، ملکت کماؤ، بنگلے بناؤ، گاڑیاں لے لو، دنیا کی ترقی کے سلسلے میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے کر لو، یہ کامیابی کا اعلان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے کہ یہ تو تمہارا پیمانہ ہے، لیکن اللہ کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ رب نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنی گردن جہنم سے چھڑا لی اور اپنے آپ کو جنت میں لے گیا۔ بندے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، میں آپ کو سورہ توبہ میں لے چلتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا اس دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو تم؟ آخرت کے مقابلے میں یہ متاع ہے۔ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل ردی چیز ہو،
متا اس ڈسٹر کے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے بورڈ صاف کیا جائے. اس چیز کے پیچھے تم مرے مرے جا رہے ہو اور آخرت کو بھلا دیا ہے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اللہ کہتا ہے تم تو کہتے ہو کہ دنیا میں کچھ ہو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہاری آخرت بن جائے، جنت میں پہنچ جاؤ. یہ کامیابی کا سودا ہے. اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہر حال میں، ہر صورت میں تدبیر کرو کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کا عمل، جنت کا عمل کامیابی کا اعلان ہے. اللہ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ. رب تمہیں بلاتا ہے آؤ اپنے آپ کو بخشواؤ اور جنت کما کر جاؤ. اللہ کہتا ہے اپنے کلام میں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، لیکن جنت والے ہی کامیاب ہیں. اس لیے مومن کو سکھایا گیا کہ تم دنیا میں رہو ضرور. اللہ کے رسول نے اپنے کلام میں اعلان فرمایا ہے کہ تم دنیا میں ابن الدنیا بن کر نہ رہو، ابن الآخرہ بن کر رہو. تمہاری ساری صلاحیتیں، قوتیں اگر آخرت کے لیے لگیں تو کامیاب ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی. قرآن کہتا ہے جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، جنت کمانے کی فکر کرتا ہے، یہ تقوی والے لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دوڑتے اس طرف ہیں جدھر اللہ اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس طرح اعلان کیا ہے رہتے تو دنیا میں ہو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. سفر کا سامان لے آؤ، سفر کا سامان لے آؤ. مرنے سے لے کر اٹھنے تک، قیامت تک ہونے تک سفر کا سامان لے آؤ. اگر یہ سامان نہ ہوگا تو ضائع ہوگے. وہ سامان کیا ہے؟ فَاتَّقُونَ. رب کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، لیکن اطاعت بھی خلوص کے ساتھ، ایمانی جذبوں کے ساتھ، للہ خدا خوفی کے ساتھ وہ کام کرو جس میں جنت مل جائے. کامیابی کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمانوں جیسی ہے. یہ آیت جب اترتی ہے تو مشرکین صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے، بچو اس جہنم سے، لیکن یہ جو جنت زمین و آسمانوں جیسی ہے تو پھر جہنم کہاں ہوگی؟ صحابہ پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے عرض کی کہ صحیح اس طرح مشرکین مکہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا کہ ہمارے پاس جواب نہیں تھا. آپ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ صبح بھی ہے، دن بھی ہے اور رات بھی ہے. جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. بالکل اس طرح بھی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف. وہ جنت جس کی کشادگی زمین و آسمانوں جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ساری احادیث میں جنت کا جو پس منظر بیان کیا ہے وہ اتنا پیارا اور محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ الف لام میم سجدہ میں آپ کو لے چلتا ہوں. اللہ وہاں کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا وہ کچھ انعامات ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں جو تمہارے وہم اور گمان اور ذہنوں میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی امتحانی مراحل ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں بندوں کو آزماتے ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ انبیاء میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون.
ہر بندے نے موت کو آنا ہے، موت آئے گی، لیکن سنو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اچھے حالات بھی ہوں گے، برے حالات بھی ہوں گے، تندرستیاں بھی ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، عجیب عجیب سی کیفیتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن تمہاری وفاداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن سنو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے کہ ہم آپ کا حساب چکا دیں گے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کس طرح تم نے زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداری کے تحت زندگی یا یوں ہی زندگی۔ اگر یوں ہی زندگی یا دنیا کے لیے زندگی تو زندگی تباہ ہو گئی، یہ بندہ آخرت میں ناکام رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوڑو اللہ کی مغفرت اور خدا کی جنت کی طرف، وہ جنت جس کی کشادگی زمین و آسمانوں جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پرہیزگاروں کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، لیکن اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اور فرمان جاری کیے ہیں، خلوص کے ساتھ، ایمانی جذبوں کے ساتھ سراپا اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اسے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ اللہ جس پر ہم نے ایمان لایا ہے وہ ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے کلام سورہ الحدید میں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ۔ اعلان یہ ہے کہ یہ بندہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم جس انداز سے عمل کرتے ہو اللہ اپنے آنکھوں سے تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے متقی بندے وہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں، دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ یہ متقی لوگ، ان کے لیے اللہ اعلان کرتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ مومن لوگ، یہ متقی لوگ جن کے لیے جنت بکنگ اور ریزرویشن ہے، ان کا حال تو یہ ہوا کرتا ہے کہ دونوں حالات میں اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، چھپے بھی ظاہر میں، ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ اللہ نے یہاں مال کا ذکر نہیں کیا ہے، مال بھی اس کے ساتھ ہے، صلاحیتیں اس کے ساتھ ہیں، اسباب اور وسائل بھی اس کے ساتھ ہیں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یہ سخاوت ہے، اور یہ سخی لوگ، سخاوت والے لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ لن تنالوا البر، ہرگز، بر سے مراد انہوں نے نیکی لی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہرگز تم نیکی کی منزل تک پہنچ نہیں پاتے جب تک کہ پیارے میں پیاری چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کر دو۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے بر سے مراد جنت ہے، اللہ کہتا ہے ہرگز تم میری جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم پیارے میں پیاری چیز اللہ کے نام پر خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت اترتی ہے، صحابہ عربی تو سمجھتے تھے، ہر صحابی آتا ہے اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے سے پوچھتا ہے کہ پیاری چیز کیا ہے جو اللہ کے نام پر خرچ کر دوں۔ حضرت ابو طلحہ صحابی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ جی اللہ کہتا ہے پیاری چیز خرچ کر دو، اس مدینہ کی مسجد کے قریب جو میرا باغ ہے، بہت ساری کھجور ہیں، میٹھا میٹھا پانی ہے، آپ بھی کبھی آتے ہیں، صحابہ بھی آتے ہیں، کھجور کے گچھے لا کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پانی بھی پلاتا ہوں، یہ پیاری چیز ہے، یہ اللہ کے نام پر لے لیجئے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا یہ سارا باغ تم اللہ کے نام پر دیتے ہو تو میں تمہیں حکم کرتا ہوں اپنے تمام رشتہ داروں میں یہ تقسیم کر دو۔ ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے جی وہ جو میں دلہن بنی تھی یہ جوڑا مجھے بہت محبوب اور پیارا ہے، یہ اللہ کے نام پر قبول ہو۔ ایک صحابی آتا ہے، ان کے پاس ہے ہی ایک اونٹ جس پر مزدوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ محبوب اونٹ ہے، مجھے یہ قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ آپ نے صحابی کہتا ہے کہ جی یہ تو میرے گھر آیا، آپ نے فرمایا تم نے دے دیا، اللہ قبول فرمائے، یہ ہماری مرضی ہے کہ کس کو دیں۔ تو اس لیے یہ سخاوت ایسا کوئی عمل ہے اور اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اعلان کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے اللہ کے قانون کے تحت، لیکن یہ سخاوت ایسا کوئی عمل ہے اللہ کہتا ہے کہ میں 10 گنا اجر نہیں دیتا، یہ میرے شان کریمی کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کا 1 روپیہ دانے کی مانند ہے، ایک دانے سے 7 بالیں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے بنے، یعنی 1 روپے کا اجر 700 گنا بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روپے کا اجر ابتدا تو 700 ہوئے اور انتہا 2 لاکھ روپے تک اجر بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنتی جو ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، نہ ہوتے ہوئے بھی خرچ کرتے ہیں، تھوڑا بھی ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کو اللہ کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ راتوں کو اٹھو، تہجد نماز پڑھو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے، پھر راہ خدا میں اپنے جیبوں کو کھولو، جو تم سے مانگتا ہے اسے بھی دو، جو تم سے مانگتا نہیں ان کو اس غریب کو گھر تک پہنچاؤ۔ یہ بڑا مقام ہے، مومن کو سکھایا گیا۔ سورہ الحدید میں اللہ کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جس چیز کے انچارج ہو خرچ کرو، ورنہ تمہاری کرسی بدلے گی، پھر دوسرا اس اسٹیج پر آئے گا، تمہارا امتحان ہو چکا، تم نے کتنا کیا اللہ کے نام پر، کتنا لٹایا، جو دیا وہ بھلا ہے، جو نہ دیا وہ ضائع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اعلان کرتا ہے کہ یہ مومن لوگ، جنتی لوگ دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں، اچھے حالات ہوں پھر بھی خرچ کرتا ہے، برے حالات ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے، ہر حال میں ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ بڑے محبوب اور پیارے لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اس آیت کا شان نزول مفسر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ چلے گئے، ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے۔ اس صحابی نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، وہ کیفیت جاری ہو گئی، صحابی بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ وحی والی کیفیت ختم ہو گئی، وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے جی کون سی آیت اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ وہ صحابی پوچھتا ہے کہ جی، 2 الفاظ کہتا ہے، جی
وہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے جو خالق بھی ہے رازق بھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہی اللہ تم سے قرض مانگتا ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ جی ذرا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر وہ صحابی ہاتھ رکھ کر کہتا ہے وہ جو میرا 600 کھجور کا باغ ہے وہ سب اللہ کو قرض دے دیا۔ تمام مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے لیکن اندر باغ میں نہیں جاتا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے کھجور کے 600 درخت تھے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ابو الدہداء کی ماں ذرا نکلا۔ وہ کہتی ہے خیر تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ اللہ کو ہم نے قرض دیا ہے، چل تو چل نکلیں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو وہ لیتی ہے بیوی، پھر نکل آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہاں یہ لوگ مجھے محبوب ہیں جو میرے نام پر ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی اہم صفات اللہ نے بیان کی اپنے کلام میں۔ اور عرض کر دوں قرآن مجید سے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی متقی اور پرہیزگاروں کی صفات اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی ہے، ہر جگہ یہ انفاق کی صفت اللہ نے مومن کی بیان کی ہے۔ وہ ہر حال میں خرچ کرتا ہے، ہر صورت میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں دونوں حالات میں۔ آگے اعلان ہوتا ہے یہ جنتی لوگ والکاظمین الغیظ والعافین، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ غصہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ بندہ ڈالڈائی مسلمان اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، ٹمپریچر چڑھتا ہے، 100 پر چڑھ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر اکڑتا ہے، غصہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جنتی لوگ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ سب نے کہا ہم تو پہلوان اسے کہتے ہیں جس کو کوئی گرا نہ سکے، ہم اسے پہلوان کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آؤ تو محمد تمہیں بتائے کہ پہلوان کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جب غصہ آ جائے تو اس کو پی جائے، یہ پہلوان بندہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ محبوب ہے؟ نمازی محبوب ہے، سخی محبوب ہے، کون سا بندہ اللہ کو محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا جبل پر اللہ سے کی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کی کہ جی بندے تو آپ نے بہت سارے پیدا کیے ہیں لیکن آپ کو محبوب بندہ کون سا لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں، وہ بندہ مجھے بہت محبوب ہے جب اس کو غصہ آ جائے اور انتقامی کارروائی کرنے کی پوری قوت ہو، پھر اسے کہہ دے کہ چلو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کو بہت محبوب بندہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں ان جنتی بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ والعافین، غصے کو پی بھی جاتے ہیں لیکن معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جاؤ تم، پھر کوئی موقع ملا تو پھر وہی ساری کسریں نکال دو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے سینے میں بغض اور کینہ اور حسد اور جلن نہیں رکھتے، یہ سینے میں ایمانی محبت، سخاوت کے جذبے، ایثار اور قربانی کے جذبے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جنت ان کے لیے بکنگ اور ریزرویشن ہے۔ ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 8 ایسے لوگ بیان کیے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔
یہاں بھی اللہ نے یہ اعلان فرمایا، یہ جو سخی لوگ ہیں، یہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ نے ان کا نام لیا ہے محسنین بندہ۔ ان محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کے تحت زندگی نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن کے بغیر، رسول اللہ کے فرمان کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، اور کوئی زندگی اگر نہیں ہے تو پھر ضائع ہے، تباہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔